السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے۔ یہ سب سے بڑی اور طویل ترین سورت ہے۔ یہ سورت 286 آیتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کا بڑا حصہ اس سورت میں آتا ہے۔ اس سورت میں قرآن پاک کی سب سے عظمت اور حکمت والی آیت آیت الکرسی بھی اسی سورت میں آتی ہے۔ اس سورت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے اور جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورت کے حدیث میں اور بھی کئی نام ہیں، جیسے کہ سنام القرآن اور عزرۃ القرآن۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت دن میں کرے تو شیطان اس گھر میں 3 دن تک داخل نہیں ہوتا، اور جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت رات میں کرے تو 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 10 آیات اور آیت الکرسی پڑھے بنا سویا ہو۔ ایک جگہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی 2 آیات اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو اس پہ اور اس کے اہل عیان پر کوئی مصیبت یا آفت نہیں آئے گی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ جیسے ہی آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا تھا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور فرمایا کہ آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر 2 نور نازل کیے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خزانے ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سورت کو بقرہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گائے کا دلچسپ واقعہ موجود ہے۔ اس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا بھی سورت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔